توبہ آدمی کے دل کو صاف کر دیتی ہے. گناہوں کی ظلمت، اندھیری، یہ ساری چیزیں توبہ کی برکت سے ختم ہو جاتی ہیں. جیسے میلے کچلے کپڑوں کو صاف کر دیا جاتا ہے، دھو دیا جاتا ہے. زنگ آلود لوہے کو زنگ سے صاف کر دیا جاتا ہے. ایسے ہی گناہوں میں ڈوبے ہوئے دل کو توبہ صاف کر دیتی ہے اور دل میں نورانیت پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ کی طرف یہ دل متوجہ ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ دھبا لگ جاتا ہے، اور جب توبہ نہیں کرتا تو اسی پر دوسرا نقطہ کالا دھبا لگ جاتا ہے. اب جب گناہوں پر گناہ کرتا رہتا ہے تو پھر دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے. خیر کی بات، اچھی بات، سمجھ والی بات، محبت والی بات، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والی بات اس کے دل میں نہیں پڑتی. وہ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون ہو جاتا ہے. نہ کوئی خیر سنتا ہے، نہ کوئی خیر بولتا ہے، نہ کوئی خیر اس کے دل میں اترتی ہے. لیکن جب اللہ کو منظور ہوتا ہے اور یہ آدمی اللہ کے سامنے ندامت کی آنسو بہاتا ہے اور اس کے سامنے شرمندگی کے ساتھ سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ رب العزت کو ادا پسند آتی ہے. اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور وہ توبہ کرتا ہے تو اس کے توبہ کے نتیجے میں اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور وہ کالے دھبے اور سیاہ نقطے وہ سب دھلتے ہیں. اب جب دل صاف ہو جاتا ہے تو اس میں اچھی بات اترتی ہے، محبت آتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا عشق اترتا ہے، ایک ایک سنت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. فضیل ابن عیاض بہت بڑے مشہور بزرگ ہیں، 2 صدی ہجری کے محدث ہیں، مفسر ہیں، اور یہ اپنی پچھلی زندگی میں ڈاکو تھے، چوری ڈکیتی کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ چوری ڈکیتی کی نیت سے کسی گھر میں اس گھر کی دیوار کو پھلانگ کر اندر جب گھسنے کا ارادہ کیا تو اندر سے قرآن کریم کی یہ تلاوت کی آواز آ رہی تھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے نام سے، اللہ کے ذکر سے نرم ہو جائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. فوراً دل سے صدا آئی، کیوں نہیں میرے رب، میرا دل تو آپ کے لیے اب متوجہ ہو رہا ہے، ہو گیا ہے، اب میں آپ کی عبادت کروں گا. دل میں ٹیس پہنچی، ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے اور میں ایمان والا ہو کر ڈاکو ہوں، چوری ڈکیتی کرتا ہوں. گئے، غسل کیا، توبہ کی، اور پھر ایسے اللہ کی یاد میں اور ایسے اللہ کے ذکر میں مشغول ہوئے، بہت بڑے ولی بنے، متقی بنے، محدث بنے، مفسر بنے. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. اور جب کبھی اس آیت پر پہنچتے تو خوب روتے، حتیٰ کہ بے ہوش ہو جاتے کہ ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا. آج میرے اور آپ سے بھی قرآن کی یہ صدا ہے کہ میرے اور آپ کے لیے وقت نہیں آیا. ہم اپنے آپ کو بدلیں، توبہ کریں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، گناہوں سے معافی چاہیں. گناہوں کے دلدل میں پھنس کر دنیا سے اور دنیا کی چیزوں میں اپنے آپ کے دل کو لگا کر آدمی اللہ سے غافل ہے، احسانات سے غافل ہے، اللہ کی نعمتوں سے غافل ہے. توبہ کرو، توبہ. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. توبۃ نصوحا. علماء اکرام نے فرمایا کہ توبہ کے لیے 3 شرائط ہے. پچھلے گناہوں پر ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ مجھ سے یہ بڑا گناہ ہو گیا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو کہ آئندہ کبھی اس گناہ کو نہیں کروں گا. پچھلے گناہوں پر ندامت ہو،
آئندہ اس گناہوں سے بچنے کا عزم مصمم ہو، اور تیسری چیز اس گناہ کو چھوڑ چکا ہو۔ ایسا نہیں کہ گناہ میں مبتلا ہو اور گناہوں پر ندامت بھی ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو، ایسا نہیں۔ اس لیے توبہ کرنا چاہیے، اور توبہ میں جو لذت ہے، جو حلاوت ہے، وہ تو توبہ کرنے والوں کو ہی معلوم ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سارے لوگ خطاوار ہیں، بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی خطا پر توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے، گناہوں سے معافی مانگنے اور توبہ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ توبۃ نصوحا، اللہ ہم سب کو توبۃ نصوح عطا فرمائے۔